الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ نبوت کے 6 سال جب حج کا موقع آ رہا تھا تو کفار کو یہ ڈر ہوا کہ لوگ کہیں اسلام سے متاثر نہ ہو جائیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سن نہ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 1 پوائنٹ پروپیگنڈے پر اتفاق کیا اور آپ کو جادوگر کے نام سے بدنام کرنا شروع کیا۔ اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں بھی اسلام کو نہیں روک سکے تو پھر لالچ کا راستہ اختیار کیا۔ آپ کو 4 طرح کی لالچ دی، آپ نے اس لالچ کو بھی ٹھکرا دیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ توحید کا پیغام لوگوں کو دے رہے تھے، دین کی بات لوگوں کو بتا رہے تھے، تو کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ، کہ تم ایک ایسے آدمی کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیلیں لے کر کے آیا، جس کے پاس دلیل موجود ہے، ثبوت موجود ہے، شواہد موجود ہیں، اللہ کی آیتیں موجود ہیں، اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، نبوت کی علامتیں موجود ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ اس کہنے کے جرم میں تم ایک آدمی کو قتل کر رہے اتنے لوگ مل کر کے۔ کافر جو ہوتا ہے، اللہ کا باغی نافرمان مشرک جو ہوتا ہے، وہ ایمان کا دشمن ہوتا ہے، ایمانداری کا دشمن ہوتا ہے، انصاف کا دشمن ہوتا ہے، نیائے کا دشمن ہوتا ہے، انصاف کا باغی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بروج میں اسی طرح واقعہ بیان کرتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ جو لوگوں کو خندقوں میں زندہ جلایا گیا اور ان کو مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کا صرف اتنا جرم تھا، یہ ان کی غلطی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میرا رب اللہ ہے، ایک اللہ پر وہ ایمان رکھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کی آزمائش قیامت تک ہوتی رہے گی۔ جو ایک اللہ کا اقرار کرے گا، جو اللہ کی الوہیت کا اقرار کرے گا، جو انصاف کو مانے گا، جو نیائے کو مانے گا، اس کے ساتھ انیائے کرنے والا طبقہ، انصاف کا دشمن زیادتی کرتا ہی رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تم اس جرم میں ان کو قتل کرتے ہو، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ربی اللہ کہتے میرا رب اللہ ہے، اس لیے تم مارتے ہو۔ اب ایک آدمی کو مار رہے تھے، اس کے بعد کیا ہوا، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بولی تو اس کے نتیجے میں حضرت ابوبکر صدیق کو مارنے لگے۔ یعنی جب ظلم ہو رہا ہو، اتیاچار ہو رہا ہو، تو کوئی اس ظلم کے خلاف اگر بولے گا تو وہ بھی مارا جائے گا، اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ ظالم اتنا اندھا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ روایتیں میں آتا ہے کہ ناک چپٹی ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، غشی کی کیفیت طاری ہو گئی اور لہو لہان ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ فوراً ایمان لے آئی کہ ایک تو جن کے ساتھ میرا بیٹا ہے
جس ذات کے ساتھ ان کی کوئی غلطی نہیں، وہ تو کہتے ہیں اللہ ایک ہے، کسی کی کوئی چیز چھینتے نہیں ہیں، کسی کی بے عزتی نہیں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں، ان کی پاکیزہ زندگی پورے مکہ والوں کے سامنے ہے، وہ کوئی غلطی نہیں کیا انہوں نے اور ان کو تم سزا دے رہے ہو، مار پیٹ کر رہے ہو۔ اس ظلم کے خلاف میرے بیٹے نے آواز اٹھائی کہ یہ کون سا جرم ہے، کون سا اپرادھ ہے کہ سب مل کر کے ایک شخص کو مار رہے ہو، تو میرے بیٹے کو اس لیے تم لوگوں نے مارا، اس کے ساتھ تم نے ایسی زیادتی کی کہ میرا بیٹا بے ہوش ہو گیا اور زخموں سے چور چور ہو گیا، اس کی ناک چپٹ گئی۔ یہ کہہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں بھی اسلام میں داخل ہو گئی اور ایمان انہوں نے قبول کر لیا۔ جب ظلم ہوتا ہے، اتیاچار ہوتا ہے، ناانصافی انیائے ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کے دل پگھل جاتے ہیں، ان کے سینوں میں پتھر کا دل نہیں ہوتا بلکہ گوشت کا دل ہوتا ہے، وہ انصاف کے عینک سے دیکھنے لگتے ہیں اور پرانا چشمہ، کالا چشمہ اور روایات کا چشمہ اتار دیکھتے ہیں اور سچائی کو دیکھنے لگتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ جب وہاں ابوبکر صدیق کو مارا گیا تو ان کی ماں نے دیکھا کہ یہ تو کھلم کھلا زیادتی، ناانصافی، اتیاچار اور انیائے ہو رہا ہے، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی پھر بھی ان کو مارا، میرے بیٹے نے بولا تو میرے بیٹے کو مارا۔ یہ ظلم دیکھ کر کے مظلوم کے ساتھ آپ کی ماں کھڑی ہو گئی اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس لیے مسلمانوں کو حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب ظلم زیادہ ہوتا ہے تو بہت سی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی آنکھوں کا پردہ اتر جاتا ہے، ان کی آنکھوں پر رسمی چشمے ہٹ جاتے ہیں اور سیاہ چشمے اتر جاتے ہیں اور پھر صحیح صورتحال دیکھنے کے لائق ہو جاتے ہیں اور صحیح چیز دیکھ کر کے سچائی کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس طرح سے یہاں ہوا۔ اسی نبوت کے 6 سال یہ معاملہ پیش آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے اپنے بیٹے کی یہ صورت دیکھ کر کے اسلام قبول کیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو ہوش میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت، یہ ہے دیوانگی، یہ ہے فداکاری۔ اپنے زخموں کا ان کو کوئی وہ نہیں فکر ہے، بلکہ فکر ہے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ یہ عشق، یہ جذبہ، یہ محبت، یہ فداکاری ہم کو بھی نصیب ہو جائے۔ اس کے بعد اسی سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان قبول کرنے کا واقعہ میرے سے شہود پر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین بعمر بن الخطاب اور بابی جہل بن ہشام۔ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ تیرے نزدیک 2 آدمیوں میں جو زیادہ پسندیدہ ہو تجھے، اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اور ابی جہل ابن ہشام، یہ ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے سے۔ یہ دونوں طاقتور تھے، دونوں جری تھے، دونوں بہادر تھے اور دونوں کا اثر و رسوخ تھا معاشرے پر، سماج پر، قوم پر اور بستی اور آبادی پر۔ دونوں کے فیصلے مانے جاتے تھے، دونوں کی باتوں میں بظاہر وزن تھا۔ ایک طرف غریبوں میں، کمزوروں میں، غلاموں میں، شوشت ورگوں میں اور پریشان حال لوگوں میں دین کی دعوت، دین کی تبلیغ کا کام بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا، پبلک میں ہو رہا تھا۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ان 2 بڑے لوگوں میں سے کسی ایک کے ذریعہ سے اسلام کی تقویت کے لیے فریاد کر رہے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی اسلام کا دشمن ہے، کوئی ہمارا بڑا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، تو ہم رات دن اس کو بددعائیں ہی نہ دیتے رہیں، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے جو آج اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے، دین کا بہت بڑا دشمن ہے، ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، وہ اسلام کا سپاہی بن جائے، دین کا داعی بن جائے، ہمارا ہاتھ و پیر بن جائے۔ یہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں وہ دوسرا مثبت
اور تعمیری پہلو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اللہ سے اس تعمیری پہلو کے سلسلے میں فریاد بھی کرنی چاہیے، مدد بھی مانگنی چاہیے۔ ہمارا دیکھیں جو حالات خراب ہیں اور بہت سے دشمن ایک کے بعد ایک کمپٹیشن لگا ہوا ہے کہ کون زیادہ بڑا مسلمانوں کا دشمن بن سکتا ہے۔ دشمنی کے اظہار میں، نمائش میں تقابل چل رہا ہے، مسابقہ ہو رہا ہے۔ ہم آپ دیکھیں یہاں سنت کے مطابق کیا سوچتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے۔ کیا ہم نے کبھی ان دشمنوں کے حق میں دعا کی اللہ سے، یا اللہ سے مانگا کہ اللہ یہ جو اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کو اسلام کا دست باز بنا دے، اسلام کا سپاہی بنا دے، دین کا داعی بنا دے، ان کے ذریعے سے اسلام کو طاقت دے دے۔ ہم نے کبھی دعا کی؟ سوچے آپ دیکھیں ہم سنت سے، اللہ کے نبی کی زندگی سے کتنے دور چلے گئے۔ ہر ایک کی زبان پر رہتا ہے وہ مر جائے، اس کو یہ ہو جائے، تماشا کے لیے میڈیا پر وہ نیوز چلاتے ہیں کہ کسی کے گلے میں بسکٹ پھنس گیا تو آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اسلام کا دشمن، اس کے گلے میں بسکٹ پھنس گیا اور اس پر چرچا کرنے لگتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ جو اسلام کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، اس کی ہدایت کی ہم فکر کریں اور اس کو، اس کی دشمنی کو، اسلام کی مدد، اسلام کی نصرت کے لیے اللہ سے مانگیں کہ اس کی دشمنی اسلام کی مدد میں شامل ہو جائے اور اس کی دشمنی محبت میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑے دشمنوں میں سے ایک کو مانگا کہ کسی ایک کے ذریعے سے دین کو طاقت دے دے۔ اب ہدایت ملتی ہے حضرت عمر بن خطاب کو اور ابو جہل کو ہدایت نہیں ملتی۔ دونوں دشمن تھے اسلام کے، لیکن دونوں کی دشمنی میں فرق تھا، دونوں کی وجوہات میں فرق تھا۔ حضرت عمر کی جو دشمنی تھی وہ اس لیے دشمنی تھی کہ جس دین کو پہلے سے مانتے رہے باپ دادا کے دین کو، اس کو صحیح سمجھتے تھے، اور جو نیا دین آیا اس کو وہ غلط سمجھتے تھے۔ ابو جہل کی دشمنی رسول اللہ سے اور اسلام سے، دین سے اس لیے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک دو معاملے میں، اس کے ظلم میں روک بن گئے تھے۔ اونٹ لے لیا تھا، پیسہ نہیں دے رہا تھا۔ کسی کی پورے مکہ کے اندر ہمت نہیں تھی کہ اس تاجر کو پیسہ دلا دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مسافر اور تاجر پہنچتا ہے تو آپ اس مظلوم مسافر کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فری میں تمہارا اونٹ کوئی نہیں لے سکتا ہے، اور آپ ابو جہل سے کہتے ہیں کہ اس کا پیسہ دو یا اس کا اونٹ واپس کرو۔ وہ دل میں رنجش اور آنٹ اس کی تھی کہ یہ نوجوان ہمارے سامنے میں سردار کسی کا سامان لے لیتا، کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا، مجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، یہ نوجوان، یہ محمد مجھے ٹوکتا ہے اور مجھ سے پیسہ دلا دیا، اس نے پیسہ دلا رہا ہے، مسافر کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ رنجش، وہ حسد، وہ کینہ، وہ آنٹ اس کے دل میں تھی، اس لیے دین کی مخالفت کرتا تھا، رسول اللہ کی مخالفت کرتا تھا، وہ غلط جان کر کے مخالفت نہیں کرتا تھا، اپنے دین کو صحیح جان کر کے مخالفت نہیں کرتا تھا، اور عمر اپنے دین کو صحیح جان کر کے دین اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ اس لیے جب ان کے سامنے حق کھلا، حق واضح ہوا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سوتا ہوا آدمی اس کو جگاؤ تو جگ جائے گا، لیکن جگتے ہوئے کو جگاؤ تو وہ نہیں جگے گا۔ ابو جہل پہلے سے جگ رہا تھا، اس کو حسد تھی، رنج تھا، آنٹ اس کے دل میں تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہمارے دل کے اندر آنٹ ہے، حسد ہے اور انا ہے، تکبر ہے، تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے۔ بہت سے خرافات لوگ ضد میں کرتے ہیں، تو ضد جس کے اندر ہوگی اس کے سامنے کھول کے آنکھیں رکھ دو، پھر وہ قبول نہیں کرے گا۔ تو ضد تھی اس کے اندر، ضد سے ہم کو بچنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت ملتی ہے اور ابو جہل ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھے آپ، ظلم ہوتا ہے تو بہت سی آنکھیں ظلم کو دیکھتی ہیں، ظلم کے نتیجے میں بہت سے لوگ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو حالات ہیں اس سے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس ظلم کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہمیں اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات، جتنے دشمن نظر آتے ہیں
سب کے تعلق سے ہماری ایک ہی سوچ بنی ہوئی ہے، اس سوچ کو ہم تبدیل کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ انہی لوگوں کو اسلام کا سپاہی، دین کا داعی بنا دے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ تیسری بات یہ ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی اور حسد اور کینہ ہم اپنے دل سے نکال دیں۔ اگر ضد ہمارے اندر ہے، ہٹ دھرمی ہمارے اندر ہے، تو نبی کی دعا کے نتیجے میں بھی ہم کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ نبی نے دعا کی لیکن اس کے دل میں حسد تھا، کینہ تھا، آنٹ تھی، ضد تھی، اس لیے ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔